بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا۔ اس نے کہا، میرے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے اور ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے اللہ، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کا بوڑھے ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جس سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بوڑھوں کے مشورہ اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان مشوروں کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح بالوں کے احکامات کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھیڑنا چاہیے یا نہیں، یا پھر سفید بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، کیونکہ بڑھاپا بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ احادیث کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اب دوسری بات کرتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا خضاب کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپا بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے بدل ڈالو اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور نصرانی یعنی کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتے، لہذا تم ان کے خلاف کرو، یعنی کہ خضاب لگاؤ۔ اسی طرح ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے۔ زرد خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر بال کے چمڑے کا جوتا پہنتے تھے اور اپنی ریش یعنی کہ داڑھی مبارک پر آب ورس، جو ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے میں ملتی ہے، اس کے ذریعے اور زعفران کے ذریعے رنگ لگاتے تھے۔ مہندی لگانا جائز کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہندی تو لگائی جا سکتی ہے، لیکن آج مختلف قسم کی پروڈکٹس سامنے آ چکی ہیں، کیمیکلز جو ہیں ان سے رنگ لگایا جاتا ہے جو آپ کی جلد پہ بھی لگ جاتے ہیں، اور اگر اس کو جلدی نہ اتارا جائے تو آپ کی وہاں سے جلد بھی کالی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ اور زرد خضاب لگایا ہے۔ احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح سفید بالوں میں سیاہ خضاب لگانا جائز ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی قومیں آخر اس زمانے میں آئیں گی جو کبوتر کی پپوتوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گی، جو جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے، جو مختلف مہندی وغیرہ ہیں وہ لگا لینی چاہیے۔
सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा से मना किया है। क़ज़ा की 4 इक़साम होती हैं। सबसे पहले ये कि सर के बाल सारे ना मंडवाना, बल्कि जगह जगह से फटे हुए बादलों की तरह टुकड़ों से मंडवाना। जबकि दूसरी जो है वो ये है कि दरमियान से सर के बाल मुंडवाना और इतराफ़ से बाल छोड़ देना। जबकि तीसरी रिवायत ये है कि इतराफ़ मुंडवाना और दरमियान से सर के बाल छोड़ देना। जबकि चौथी ये है कि आगे से बाल मुंडवाना और पीछे से छोड़ देना। जो आज हम मुख्तलिफ़ फ़ैशंस देखते हैं, मुख्तलिफ़ स्टाइल्स देखते हैं, जो मगरिब से हमारे माशरे में आते हैं, उनसे मना किया गया है। अल्लामा इब्ने तमीमा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अदल व इंसाफ कायम करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल सोहबत और शफ़क़त से इंसानी जिस्म में भी अदल का ख्याल रखा कि सर का बाज़ हिस्सा मुंडवाकर और बाज़ हिस्सा तरक करके सर के साथ बेइंसाफ़ी ना की जाए। बालों से कुछ हिस्सा सर का नंगा कर दिया जाए और कुछ हिस्सा ढांप लिया जाए। ये जुल्म की एक किस्म है। इसी तरह सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा कि उसके सर का कुछ हिस्सा मुंडा हुआ था और कुछ हिस्सा छोड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसा करने से रोका और फरमाया, तुम इसका सारा सर मुंडवाओ या सारा सर छोड़ दो। इस हुक्म में जवान बूढ़े तमाम लोग ही शामिल हैं। सिर्फ बच्चों की तशख़ीस की कोई दलील नहीं मिलती। साइंस ने भी मुख्तलिफ रिसर्च की हैं और उनके मुख्तलिफ सर के बालों के सफ़ेद होने के 6 असबाब हैं। पहली वजह है कि विरासत में, यानी कि आपके बाप दादा से चलता हुआ आता है, यानी गंजापन या सफ़ेद बाल। दूसरी वजह यह है कि ऑटो इम्यून इमराज, जो कि एक बीमारी है, उसकी वजह से भी ये होता है। तीसरी वजह से आलूदा माहौल, यानी कि गंदगी की वजह से भी इंसान के जो बाल हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। चौथी वजह ज़हनी तनाव है, यानी कि इंसान जब ज़्यादा सोचता है या डिप्रेशन का शिकार रहता है, यानी ज़हनी तनाव का शिकार होता है, तो उसकी वजह से भी इंसान के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। पांचवी वजह सिगरेट के धुएं की ज़िद में रहना है, यानी कि आपके इर्द गिर्द सिगरेट रहे, उसका धुआं रहे या आप खुद भी सिगरेट पीते रहें, उस वजह से भी बाल सफ़ेद होते हैं। छठी वजह यही है कि उम्र की वजह से बाल सफ़ेद होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिस मुसलमान के सफ़ेद बाल हों वो अपने सफ़ेद बालों को ना उखाड़े, क्योंकि क़यामत के दिन सफ़ेद बाल बंदे के लिए नूर बनकर ज़ाहिर होंगे। सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह ताला जितनी तादाद में सफ़ेद बाल होंगे, सफ़ेद बाल के हिसाब से उस बंदे की नेकियों में इजाफा कर देगा। एक एक बाल के बदले उसके गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। याह्या बिन सईद से मरवी है कि मैंने सईद बिन मसीब को ये फरमाते हुए सुना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले फ़र्द हैं जिसने अपनी मूँछों को काट दिया था, और आप अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे को पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम के बाल सफ़ेद हो गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे मालिक ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि ए मेरे दोस्त, ये मेरी रहमत है। बालों के सफ़ेद होने से इंसान की शान व शौकत, इज़्ज़त व वक़ार बढ़ जाता है और तमाम बुरे कामों से बचने की इलामत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मेरे मौला ये तो तेरी बड़ी शान है, ऐ अल्लाह मेरे वक़ार को बुलंद फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो मुसलमान बूढ़ा हो गया तो उसका बुढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन नूर बनकर उभरेगा। एक बंदे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी, लोग सफ़ेद बालों को उखाड़ देते हैं। उसका जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने सफ़ेद बालों को उखाड़ता है तो उसने क़यामत के दिन अपने नूर को ख़त्म कर दिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, हम में से कौन सा बंदा बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے برا کون سا شخص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑھاپے میں گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ ہی والدین کے حساب میں۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت بہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں جنون، جذام اور برص سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں، جبکہ 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض، یعنی کہ زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور جب ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا بھی نہیں جاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا کہ قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے آپ کو حق اور سچ کے ساتھ بھیجا ہے، ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میل میں پھیلے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا ہے جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا ہے، اور وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا، انار سے پیٹ بھرتا، پھر وضو کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جب اس نیک بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے اللہ، میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ۔ تو وہ بندہ سوال کرے گا، اے اللہ، میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ دوبارہ یہی قصہ ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، جا بندے، میری رحمت سے جنت میں چلے جا۔ پھر بندہ کہے گا، اے اللہ، میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے عمل دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی نعمت سے اس کے 500 سال کے سارے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اور باقی سارے جسم کے اوپر جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ، مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا، اللہ تعالیٰ، آپ ہی مجھے دنیا میں زندگی دینے والے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ تو وہ جواب دے گا، یا اللہ، آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ تو وہ بندہ جواب دے گا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے ہی مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈال لی۔ یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، دنیا آسمان میں جو کچھ بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور مزید ایسے اسلامی واقعات سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔